آپ دلیل اس چیز کی دے رہے ہیں کہ جس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا، کسی اور کو پکارا تو مشرک اور کافر ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور کو اپنا معبود سمجھتا ہے، کسی اور کو اپنا مألوہ سمجھتا ہے، الہ سمجھتا ہے، تو لا برہان لہ بھی، اس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابه عند ربی، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ انہ لا یفلح الکافرون، اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیابی عطا نہیں کرتا۔ تو پہلے یہ کہا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت اوروں سے مانگے، پھر فرمایا کافروں کو فلاح اور کامیابی نہیں دیتا۔ ثابت یہ ہوا اس آیت کریمہ سے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے عبادت کی جائے گی تو وہ کفر ہوگا اور کرنے والا کافر ہوگا۔ پھر فرمایا والدلیل قوله تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پہلا معنی استجب کا، دوسرا معنی استجب کا میں تمہاری دعا کو سنوں گا، دونوں معنی استجب لکم، سنوں گا بھی اور قبول کروں گا۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں عبادت کون سی عبادت کا ذکر ہوا ہے؟ پیچھے دعا کا، ادعونی، مجھے پکارو۔ پھر فرمایا میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو عبادت یہاں کون سی مراد ہے؟ دعا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کر کے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔